بھارتی شہر حیدرآباد دکن میں ایک بار پھر ٹیم پاکستان ایکشن میں ہوگی۔ آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ آج سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔ گرین شرٹس کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری۔ حیدرآباد دکن میں جم کی پریکٹس کی قومی ٹیم ایک تبدیلی کا امکان، فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق امام الحق کے ساتھ اننگ کا آغاز کریں گے۔ حماس کی اسرائیل میں کارروائی اور اسرائیل کی غزہ پر بمباری چوتھے روز میں داخل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی، 3800 زخمی ہیں۔ تازہ بمباری سے مرنے والوں میں عورتوں اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 اور دوسرے خاندان کے 8 افراد بھی شامل۔ ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر۔ بجلی اور جنریٹرز کے لیے بھی فیول کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا۔ غزہ پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مار دیں گے، حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ترجمان ابو عبیدہ نے تازہ بیان میں کہا، درجنوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل جب بھی غزہ کے شہریوں پر بمباری کرے گا، جواب میں اسرائیلی یرغمالی کو مار دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ حماس نے 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپوزیشن سے ہنگامی حالت میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل کی۔ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں۔ گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے فی گاڑی رشوت دی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اسمگلنگ میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انکشاف، کہتے ہیں اسمگلنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایشیائی منڈی میں قیمتیں 4.7% تک بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی۔ مفت بجلی نہیں ملے گی، یونٹ کے حساب سے بجلی کمپنیوں کے افسروں کو پیسے دینے کی سمری تیار۔ گریڈ 17 سے گریڈ 21 کے افسروں کو ماہانہ مفت یونٹوں کی فراہمی بند کرنے کی سفارش۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی جانب سے پاور ڈویژن کی سمری پر آئندہ اجلاس میں منظوری دینے کا امکان۔ مفت یونٹوں کی سہولت ختم کرنے سے سالانہ 6 ارب روپے سے زائد بچت ہوگی۔ سونے کے ریٹ انٹر بینک کے ساتھ منسلک کرنے کا اعلان۔ سونے کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے صرافہ ایسوسی ایشن کا اہم فیصلہ۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق اسرائیل فلسطین جنگ کے باعث عالمی طور پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے باعث آج مقامی طور پر صرافہ بازار میں سونا دستیاب نہیں تھا۔ افغانستان میں زلزلے کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا۔ افغان حکام کے مطابق ہولناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ زلزلے سے 2000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 35 ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے باعث مٹی کے تودے اور عمارتیں گرنے سے اموات ہوئیں۔ اور آئی سی سی نے ستمبر کے مہینے کے مین اور ویمن پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ نامزدگیوں میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں۔ بھارت کے شبن گل اور محمد سراج پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کو بھی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔